اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایونفیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں کالعدم قرار دے دی ہیں اور ان دونوں کو باعزت طور پر کل بری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا ہے کہ جو نیب ہے وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوا ہے، صرف سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آمدن سے زائد اثاثوں سے نواز شریف اور مریم نواز کا لنک ثابت نہیں ہو رہا، اور ساتھ میں جے آئی ٹی نے حقائق بیان کیے ہیں، صرف معلومات نہیں، مطلب حقائق نہیں دیے، صرف معلومات دی ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، اور نواز شریف نے بیٹی کو مبارکباد دی ہے، اور میڈیا سے بات چیت میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ زبان پر لگا تالا کھل گیا، تفصیلی پریس کانفرنس کروں گی اور بہت جلد نواز شریف بھی پاکستان واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سرخرو کیا ہے، مخالفین کو آج اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے، نامراد کیا ہے۔ بھی ہم وہ دن جلدی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے اپنے ملک واپس لے کے آئے گا۔ سر جی، ویسے ابھی مریم نواز زبان پہ تالے کے حوالے سے بات کری تھی، اور میں سوچی تھی کہ ویسے بھی اتنے وہ بیانات دے رہی ہیں کہ اگر زبان پہ تالہ بندی یہ تھی تو آگے پھر کیا ہوگا۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی بھی ملاقات پھر ان کی بھتیجے سے ہوئی ہے، انہوں نے اپنی بھتیجی کو مبارکباد دی، گلے لگے اور بوسہ بھی دیا اور ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کرایا۔ بہت مبارک، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، خدا نے بڑی عزت دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور صفدر کو وہ کدھر صفدر وہ نہیں آئے تو کہیں گئے، بہت بہت صفدر کو مبارک، اور ابو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹی بہت چیز۔ آلرائٹ جی، تو یہ کیپٹن صفدر کہاں تھے یہاں پہ؟ ویسے انہوں نے پوچھا کہ وہ کہیں کہ وہ نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے، تو وہ شاید پیچھے کھڑے تھے، کیمرے میں نہیں آئے، وہ نہیں ادھر آئی نہیں کہ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس معاملے پر جو مناظر آپ نے دیکھے منہ میٹھا کرانے کے، اچھا یہ مناظر اکثر جو ہیں وہ تھوڑے اچھے ثابت نہیں ہوتے، ماضی کی مثالیں موجود ہیں، لیکن بہرحال امید کرتے ہیں۔ اور ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ آج فرائیڈے ہے، اور فرائیڈے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی مسلم نون کے حق میں کبھی اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اچھا، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کل کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنا پاور شو، اور اپنے اس پاور شو میں ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز جو حکومت کی لاڈلی ہیں، اور ساتھ نے کہا کہ مریم کے داماد کے لیے انڈیا سے مشینری منگوائی گئی، شہباز شریف کو بتایا گیا کہ یہ تو ناجائز ہے، پھر کہا کہ اسحاق ڈار آ رہا ہے، اسے سارے ناجائز راستے پتہ ہیں۔ یہ مظفر آباد میں انہوں نے پاور شو کیا تھا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سائفر کی آڈیو لیک کرنے پر انہوں نے شہباز شریف کو شکریہ ادا کیا۔ اچھا، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ آڈیو انہوں نے لیک کی ہے، بلکہ ان کی بھی لیک ہوئی ہیں۔ اب ساری دنیا کو حقیقت پتہ لگے گی، اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اپنا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ اور ساتھ ہی لکھا کہ بولا کہ شہباز شریف امریکہ میں مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرا، کانپیں ٹانگنے والی بلاول بھی امریکہ گیا، امریکہ جا کر پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ Alright, so دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان آئندہ 8 دنوں میں لانگ مارچ کی کال بھی دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے ایک روز بھی اوپر نہیں ہوگا اور ہماری نہ سمجھا جائے، یعنی کہ within 8 days we should expect کہ کال آئے گی عمران خان کی جانب سے۔ ادھر سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست مقرر کر دی گئی ہے سماعت کے لیے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس سے متعلق 4 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ تو تمام تر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تحریرکار چودھری غلام حسین صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسا گزر رہا ہے؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بتائیں ذرا کہ یہ کیا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے وفاقی دارالحکومت کا؟ سر جی، وہی محاذرائی کا ماحول ہے۔ آپ نے دیکھا ایک طرف تیسرا دن ہے، کسان وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ٹس مس نہیں ہو رہے۔ دوسری طرف کل وہ بری ہو گئی ہیں مریم، اور صفدر صاحب ہو گئے، اور نواز شریف کا بھی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور باقیوں کی بھی۔ اور تیسری یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے مین عمران خان کی قیادت میں، وہ اپنا الیکشن مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی 2 دن اگلے سال بھی نہیں، ہم نے اس سے اگلے سال کرانے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ اگلے 10 دن کے اندر یا تو الیکشن کے اوپر ایگری کر جائیں گے، جو خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن کے اور باقیوں کے، جی، یا پھر عمران خان جو ہے، جیسے رات اسپیکر قومی اسمبلی جو رہے ہیں اسد کیسر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 8 دن سے 1 دن اوپر نہیں ہوگا، خان صاحب کال دیں گے فائنل، اور وی ول ٹیک آن دی گورنمنٹ۔
صحیح ہے. تو پھر کیا لگتا ہے کہ واقعی آپ کو بھی, کیونکہ پچھلے بھی ہم نے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو مئی سے بات شروع ہوئی تھی 25 مئی سے, اس کے بعد ہم فائنل کال کا ویٹ کرتے رہے, تو اس بار جو 8 دنوں کی بات کی جا رہی ہے اس میں واقعی فائنل کال آ جائے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کیا مزاج ریڈ کر رہے ہیں خان صاحب کا اس وقت؟ جی اس وقت وہ ان کو اور چارہ نہیں رہ گیا نا. اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی جو مذاکرات کر رہے ہیں اگر وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اور وہ بائی دی وے ہائیسٹ لیول پر ہو رہے ہیں نا, یہ تو نہیں ہے نا کہ جی کوئی اور بندہ آنا ہے تو اس نے بیچ میں شامل ہونا ہے. عمران خان سے بات چیت ان کی ہوئی ہے, شہباز شریف سے ہوئی ہے, باقیوں سے ہوئی ہے. تو اس لیے اگر وہ 8-10 دن میں کوئی قابل قبول جو ہے ڈیٹس نہیں ملتی تو پھر خان جو ہے وہ اس کے علاوہ اس کے چارہ نہیں ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی اور لانگ مارچ کی یا واٹ ایور از پلان ایکشن یا صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کی واٹ ایور. تو اب وہ راست اور فائنل کال کی طرف جائے. اچھا صدر مملکت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم تقرریوں کے حوالے سے, اتفاق رائے کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ جو اہم مذاکرات ہو رہے ہیں سم ہاؤ یہ بھی اس کا پارٹ ہے؟ جی اب جو 3-4 ایشوز ہیں ان پر سب پر وہ کر رہے ہیں بات. یہ جو کیونکہ اب فائنل سائن جو ہے نا, اختیار اقتدار جس کا بھی ہو, صدر کے سائن کے بغیر پاکستان گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا اس پر. اچھا ویسے بات یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیز کا معاملہ ہے یہ کیا ہی بہتر ہو کہ ان کو اگر خان صاحب اعلان کر دیں کہ ہاں جی پنجاب ہو گیا, کے پی ہو گیا, یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں, تو یہ تو پھر دھڑام سے خود ہی گر جائے گی موجودہ جو نظام ہے. دھڑام سے تو نہیں گرے گی لیکن اس سے دباؤ بڑھ جاتا ہے نا, بہت زیادہ بڑھ جائے گا نا سر, یہ بات. تو یہ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا اب ذرا یہ بتا دیں کہ بھائی یہ جو فیصلہ آیا ہے سر, اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دوسرا کیا اب مریم نواز بھی اب 72 رکنی کابینہ تو آلریڈی ہو چکی ہے, تو مریم صاحبہ کو بھی کسی عہدے پہ دیکھیں گے آپ؟ نہیں ابھی تو ان کے جو ہیں عہدے وہ بھی چھن جائیں گے, لیکن وہ کوالیفائی تو کر گئی ہیں نا جی. اچھا ایک بات کہیے گا ویسے چودھری صاحب, وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نونوں. کل جب اسپیسیفکلی مریم نواز صاحبہ جب وہ میڈیا سے بات بھی کری تھی, پھر ان کو والد صاحب کی ان کو کال بھی آ گئی, والد صاحب کو مبارکباد بھی دل تھی, تو آپ کو نہیں لگتا وہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ ان سے بات کم اور سنا زیادہ رہی تھی اپنے مخالفین کو؟ نہیں وہ ان کا اپنا سارا بیانیہ نا کہ نواز شریف جیت گیا, ان کو غلط ہوا, انتقامی کارروائی ہوئی مخالفوں کے اوپر, تو وہ مطلب اصل میں جہاں ملک, میں نے ابھی آج کہا ہے کہ اس میں سوشل میڈیا پر کہ آپ میرے کتاب کا انتظار کریں, وچ ول بی لائز لائز اینڈ مور لائز. اچھا لائز اینڈ مور لائز. چلیں ٹھیک ہے. باقی چودھری صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل, میں کہاں ٹھیک ہوں جب آپ نے ملک کا سارا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو ساری گل ساڈے تے پا دیو, اسی کی کیتا ہے. ایک تو ہم ادھا ملک پانی چ ڈبیا تے ادھا جڑا مہنگائی دے بوجھ چ ڈبیا تے باقی جڑا وہ موج مستی چل رہا ہے. سر تسی میچ دیکھو, سر تسی میچ دیکھو, آج میچ جیتیں گے, آپ موڈ اپنا اچھا کریں انشاءاللہ. جا رہے ہیں میچ دیکھنے ویسے چودھری صاحب آپ؟ نہیں میں نہیں جا رہا. کیوں؟ چودھری صاحب نہ ہمارے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے ہمارے بالرز اور اچھا پلے. چودھری صاحب نہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ آتے ہیں اور نہ میچ دیکھنے جاتے ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا. چودھری صاحب کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں, خاور گھومن ان کو اتنا اچھا لگتا ہے مائیا ماریے میں, ہے نا؟ آپ ان سے اچھے ہیں. چلے جی یہ ریکارڈ کر لیں 9, یہ آج رپورٹرز میں چلائیں گے. بہت شکریہ جی سر. غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت منظرنامہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, سیاسی منظرنامہ. اچھا کل جو ایک امپورٹنٹ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. سابق نیب پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. راجہ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو جو کل اسپیسیفکلی جو کل سماعت ہوئی ہے اس میں ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا ہے. اس سارے معاملے میں نیب کی آپ کو پوزیشن جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ لگی اور کتنی ویک لگی؟ دیکھیے اگر ہم نیب کی پوزیشن دیکھیں تو نیب کی پوزیشن جب پیناما کا یہ ایشو شروع ہوا تھا تو اس وقت چودھری قمر زمان تھے چیئرمین نیب, اور اس وقت سے کلیئر تھی کہ جب ان 5 ججوں کو لکھنا پڑ گیا کہ نیب ایک 6 فٹ گہرے کھڈے میں دفن ہو چکی ہے, تو نیب کی پرفارمنس تو یہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب نیب کا کام تھا انویسٹیگیشن کرنا تو مجبوراً سپریم کورٹ کو جے آئی ٹی بنانا پڑی, اور جے آئی ٹی نے وہ تمام تفتیش کر کے انہوں نے جب ریفرنس تفتیش نیب کو دے دی تو نیب نے ریفرنس کو فارمولیٹ کرنا تھا, بنانا تھا.
تو نیب نے جو ریفرنس بنایا بیسیکلی اس میں بھی غلطیاں اس وقت سے بھی چھوڑ دی, اس میں ایسے لیکونرز چھوڑے کہ جو کہ بعد میں جو ایکیوز ہوتے ہیں انہیں فائدہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر نیب نے پروسیکیوٹ کرنا تھا, جس انداز میں پروسیکیوٹ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ بہت سی دفعہ ججز پوچھتے رہے, ایون ان ایپلیٹ اسٹیج ان سے پوچھتے رہے کہ جی بتائیے کہ جناب سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم ہے, کیا آپ نے ان کی جو نون سورس آف انکم ہے میاں صاحب کی وہ کہیں پہ فارمولیٹ کی ہے, کوئی ٹیبل بنایا ہے؟ اس میں نیب خاموش رہا, وہ نہیں بتا سکا کہ جی ان کی انکم کتنی ہے. اگر آپ کو انکم کا نہیں پتا تو پھر اس سے بڑھ کے اثاثے کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ راجد صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ یہ سیکشن 14 جو ہے یہ بھی اس سے بھی کافی فائدہ پہنچا ہے مریم نواز صاحبہ کو, ان کو ریلیف ملا اس سے بھی خاصا. دیکھیے ابھی ججمنٹ ڈیٹیل میں تو نہیں آئی, لیکن سیکشن 14 نے آل ٹوگیدر جو دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سخت جو تلوار ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے جو اثاثہ جات ہیں وہ اس کا برڈن آپ پہ ہے, آپ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کہاں سے آئی, اور آپ کی آمدن تو یہ تھی, آپ کی تنخواہیں تو اتنی تھی. لیکن یہ آل ٹوگیدر چینج کر دیا گیا ہے. اب نیب ثابت کرے گی, جیسے میاں صاحب کہتے تھے کہ جی پہلے آپ بتائیں نا میں نے کون سی کک بیک لی ہے. لیکن راجد صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے تھے نیب بھی گوگل پہ چل رہی تھی, جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایون فیلڈ جو ہے اپارٹمنٹس ہیں ان کی قیمت کیا, تو نیب کی طرف سے کہا گیا تھا جی آپ گوگل کر لیں. تو جب تیاری کا یہ عالم ہو تو پھر کیس اسٹرانگ آ کے وہ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے بالکل تیاری کا یہی حال ہے, لیکن ذہن میں ایک چیز رکھیے کہ تیاری سے زیادہ اب مریم بی بی کا کیس تو سیکنڈری کیس تھا, پرنسپل ایکیوز میاں نواز شریف ہیں. مریم صاحبہ کا کیس تھا کہ آپ نے وہ جو پراپرٹی تھی اس کو چھپانے میں, اس کی ملکیت چھپانے میں معاونت کی ہے, ابیٹمنٹ کی ہے, ایج کی ہے. تو اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں مریم بی بی نے کوئی ابیٹمنٹ نہیں کی, کوئی ایج نہیں کی, تو کیا اب یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ کیا وہ میاں نواز شریف کی ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں میری نہیں ہے, بچے کہتے ہیں مریم کی ہے, مریم کہتی ہے میری نہیں. دیکھیے بڑا سمپل کوشچن انوالو تھا. میاں صاحب سے پوچھا گیا تھا, بچے چھوٹے تھے 1994 میں, آپ نے بتانا ہے وہ سورس آف انکم اور وہ منی ٹریل. اب پوری فائل میں ماسوائے اس قطری خط کے نہ کوئی منی ٹریل ہے, نہ کوئی یہ بتایا گیا ہے کہ سورس آف انکم کیا ہے. تو دس از دا اوریجنل کوشچن, یہ پوچھنا ہے. لیکن اب چونکہ نیب کے لاز کو امینڈ بھی کر دیا گیا, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی مریم بی بی ہولڈ کر رہی تھی ایز اے ٹرسٹی, وہ ٹرسٹ ڈیڈ کو تو جون سا تھا وہاں سے فارغ کر دی گیا کہ جی اس میں فورجری ہوئی ہے, اس کو کیلیبری فونٹ میں ٹائپ کیا گیا, اور پھر برٹش ورجن آئلینڈ سے جو ڈاکیومنٹس آئے ان ڈاکیومنٹس میں مریم جو سی ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں. لیکن قانون اب یہ بن گیا کہ بیرون ملک سے آیا ہوا کوئی بھی ایویڈنس ہے وہ پاکستانی عدالتوں میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. جب وہ ڈاکیومنٹس سائٹ پہ ہو جائیں گے تو پھر اس کیس نے کیسے آگے بڑھنا تھا, یہ کیسے سزائیں مینٹین ہونی تھی. تو آئی بلیو کہ یہ جو پریزنٹ امینڈمنٹس آئی ہیں 34, یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں کمنگ ویک میں لگی ہوئی بھی ہیں, چیلنج بھی ہوئی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے تو میاں نواز شریف کا کیس بھی کسی طریقے سے کنوکشن کی طرف نہیں جا رہا, وہ بھی بری ہوں گے. اور یہ الٹیمیٹلی یہ جو فلیٹس جن میں وہ رہ رہے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے ان کی مالیت کیا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے وہ فلیٹس کس کے ہیں, وہ تمام ایویڈنس ریکارڈ پہ ہے. ہاؤس آف دی وہ جو ہے نیشنل اسمبلی, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب الحمدللہ یہ ہیں وہ ذرائع, یہ فلیٹس ہمارے ہیں. بیٹا ٹی وی پہ آگے کہتا ہے فلیٹس ہمارے ہیں, لیکن ذرائع جو بتانے تھے وہ نہیں بتا پائے, وہ جو منی ٹریل تھا وہ نہیں بتا پائے. تو اٹس آل کہ جناب اب ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے یہ ایک طرح کا وہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے جس میں سے طاقتور چیز تو ایسے پھاڑ کے نکل جاتی ہے. یہ بڑی آڈ سی چیز ہے, دو شخص پتا رہتا ہے. ہاں دونوں چیزیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بڑی آڈ سی چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کافی کریٹیسزم بھی اس حوالے سے ہوتا رہا کہ کس طریقے سے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں نیب کے محکمے میں کہ جن ایسی شخصیات کو رکھا گیا جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب جو شخص اگر بار ثبوت اس کے اوپر ہے تو ساری چیزیں اس نے پرووائڈ کرنی ہے کہ کیسے اس کے پاس یہ ذرائع نہیں تھے جس سے اس نے یہ چیزیں خریدی. تو اب تو معاملہ آگے نیب پہ, تو ان کے لیے تو مشکلات بڑھ جائیں گی. آگے بھی آنے والے کیسز میں کس طرح سے وہ پروو کریں گے؟
دیکھیے نیب کے آلریڈی امینڈمنٹس کے بعد تمام میگا کیسز اراؤنڈ 70 to 80% ریٹرن ہو گئے ہیں، واپس ہو گئے ہیں کہ وہ بنتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اگر کہیں پہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ کے فیصلے کو نیب نہیں دیکھ سکتی، اگر کہیں پہ 50 کروڑ سے کم مالیت ہے نیب نہیں دیکھ سکتی، اگر اس کی بے نامی ہے تو بے نامی میں لکھ دیا کہ جی باپ سے بچوں کی پراپرٹی کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا، بے نامی کی جو انہوں نے پوری ڈیفینیشن چینج کر دی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ برڈن آف پروف کا جو سیکشن تھا اس پورے سیکشن کو ہی اومٹ کر دیا گیا۔ تو اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہوئی ہیں اٹ واز جسٹ کہ جناب اس وقت سزائیں ہو گئی، اور اب ایک سلسلہ چلا کہ اب یہ تمام چیزیں کہ جو کہ NRO 2 کی شکل میں ہمیں نظر آئیں، اس سے پہلے بھی NRO 1 جب آیا تھا، لیکن عدالت سپریم کورٹ میں یہ کیس ابھی موجود ہے، اگر اس نے یہ تمام امینڈمنٹس کو جیسے پہلے 14 رکنی بینچ نے نل اینڈ وائڈ کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو نان ایسٹ تصور کیا جائے کہ جیسے یہ کبھی وجود میں ہی نہیں تھی، اگر اس قسم کا فیصلہ آ گیا تو یقینی طور پر یہ تمام کیسز دوبارہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود